the screen clear? السلام علیکم جی سر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So we were doing the revision. Only 5 people are here. What happened today? سر فاطمہ نے تو ایکسکیوز کیا میں حمیرہ کو کر رہی ہوں سر. وہ کبھی کبھی آنکھ نہیں کھلتی ہے, میں اس کا بھی کرتی ہوں کال. اچھا فاطمہ کیا ہوا؟ فاطمہ میٹنگ کا بھی نہیں ڈالی, بھول گئی تھی, میں ڈال دیا. سر انہوں نے گروپ میں ڈالا ہے کہ ایکسکیوز مائی ایبسنس. اچھا اچھا چلیے جو بھی ہیں, یہاں سے جتنے بھی ہیں اس کا ریویژن, اینڈ ٹوڈے ول بی دا لاسٹ کلاس آف دس ریویژن. آج جتنا کرنا ہے کر لیں گے. اب اس کے بعد فرام نیکسٹ ویک وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ انشاءاللہ سورۃ الشورى. یہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا مگر تھوڑی سی یہ لاپرواہی رہی تو صحیح اندازہ بھی نہیں ہوتا کون کیا کر رہا ہے. چلیے جتنے بھی ہیں وہ اپنی کلاس خود ایڈجسٹ کر لیجیے. I will be a silent listener. کوئی ایک پڑھنے والا خود آفر کرے, ریڈی ہو جائے, اور پھر مل کے اس کو ایک ایک دو آتے یا گروپ جو بھی کرنا ہے کریے. I want to see that how you can reproduce the learned matter. جو کچھ آپ نے سیکھا ہے کیسے آپ اس کو ریپروڈیوس کرتے ہیں, آپ کی قابلیت میں کتنا اضافہ ہوا. So you have to manage your class yourself. I'm not going to interrupt. پوری چیزیں آپ ہی کرتے رہیں گے. خود ایک کوئی ریڈر اپنے آپ کو آفر کرے گا, ایک باڈی بھی سلیکٹ کرے گا, اور پھر وہ اس کی مدد کرے گا. دیکھنا ہے اتنی صلاحیتیں تو آ جانا چاہیے کلاس کی. 7 ورسز ہم کر چکے تھے فرام ورس نمبر 8. گروپ وغیرہ جو ہیں وہ سب پورے بتاتے ہوئے کریے. جسٹ آئی وانٹ ٹو سی ہاؤ ول یو ریپروڈیوس اٹ انشاءاللہ. کم آن السلام علیکم. میں پڑھ رہی تھی کل, ابھی ختم نہیں ہوئی تھی سورہ. پورا کہاں سے ختم آیت نمبر 7 ہم پڑھ رہے تھے ابھی, اور گروپ ہے 7 to 10 کا جس میں رسالت کے بارے میں اعتراضات ہیں, اور شازیہ سن رہی تھیں. جی 7 to 9 سب گروپ ہے جو کہ 1 to 9 ہے, پھر اس کے سب گروپس ہیں 1 to 3, پھر 4 to 6 and then 7 to 9. جی سر, میں 7 ختم نہیں ہوتی سر, 7 سے ہی شروع کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَالُوا
وقالو پہلے ہم یہ کریں گے، وقالو سے وہ بولے، یعنی کہ وہ لوگ جو اعتراضات کر رہے تھے انہوں نے کہا، اس میں کالو میں فعل اور فاعل ہے، آگے جو انہوں نے کہا وہ ان کا مقولہ ہے، اور یہ یہاں سے ہوگا مالی حاضر رسولی، یہاں تک مالی جو ہے یہ کیونکہ ایک سوال ہے اس میں، تو مالی جو ہے وہ سوال کے لیے کہا گیا ہے کہ کیسے ہیں، تو اس کون ہے یہ اور جو مقولہ مقولہ جو ہے یہ کون سا جملہ ہو گیا پھر اگر ہم لیں گے تو؟ یہ آگے تو اس میں مبتدا اور خبر ہے، تو ہم اس میں تو سر ہم اسے انشائیہ نہیں پھر کہہ سکتے، کیوں؟ اس میں مالی کیا ہے؟ مالی کوئی مبتدا تو سوال نہیں ہی، ہوتا ہے۔ تو جب جی سوال ہوگا اگر تو کوئی جملے میں، تو وہ کون سا جملہ ہوگا پھر؟ وہ انشائیہ جملہ ہوگا، جی، تو پھر یہ سوال ہو گیا نا۔ تو ہم اسے کیسے کہیں گے؟ انشائیہ خبریہ جملہ ہے، لیکن انشائیہ سوالیہ ہے نا، سوالیہ اس کو جملہ، سوالیہ کہ استفہامیہ ہی کہیں گے نا، اس انشائیہ استفہامیہ میں آ جائے گا نا۔ کل ہم نے پڑھی تو ہے اس کی انشائیہ کی کیٹیگری، آپ تھی نا کلاس میں؟ جی جی وہ میں اس سے کنفیوز ہو رہی ہوں کہ ہم نے اس میں ابھی جو میں کر رہی تھی، سوری، وہ فیل کے ذریعے اس کو کر رہے تھے، یہاں پہ مبتدا ہے اور آگے اس کی خبر ہے، تو مجھے وہ مکس اپ ہو گیا۔ جی، تو اسے ہم یہ صرف انشائیہ جملہ ہے، انشائیہ انشائیہ استفہامیہ جملہ ہے یہ۔ انشائیہ کی بھی پھر کیٹیگریز ہیں نا، 8 ہے نا اس کی بھی کائنڈس، اس میں یہ سے یہ سوالیہ، کون سا ہے؟ استفہامیہ ہے۔ صحیح ہے، یہ عائشہ حسینی صحیح بول رہے ہیں لوگ، یا کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں دونوں مل کے؟ یہ سوالیہ ہے سر، صحیح بول رہے ہیں، انشائیہ سوالیہ ہے میرا یا تعجبیہ ہے، تعجب تعجبیہ، کر سوری، سکتے یس۔ تعجبیہ ہے، جیسے ما لیا لا عبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، سورہ یاسین میں بھی پڑھتے ہیں، not I obey Allah subhanahu wa ta'ala who has created me، تو اس میں تو ایک تعجب ہے، کیوں نہیں؟ یہ مالی جو ہے کہ سوال نہیں ہے نا، یہ کیسے رسول ہے نا، کیوں کہنا ہے، کیسے اعتراض کہنا ہے، تعجب ہے، آپ اس جی کو کیا بولیں گے؟ یہ کل بھی ایک کنفیوژن تھا، وہ کنفیوژن دور کرنے کی بہت کوشش کر رہا ہوں، لیکن مشکل ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہ جب یہ حاضر رسول جو ہے یہ اپنی جگہ مبتدا ضرور ہے، اس کی خبر ہے، لیکن جب مالی آ گیا تو یہ جملہ انشائیہ ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں ہم جو بھی انالیسس کریں گے وہ ٹھیک ہے، اس کے آپ کہیے، لیکن جو اظہار ہے، جو بات کہی جا رہی ہے، اس میں خبر دینا نہیں ہے، یا کوئی چیز کی خبر نہیں دی جا رہی ہے کہ یہ رسول کھاتے ہیں یا پھر جو ہے بازاروں میں چلتے ہیں، ایسی کوئی خبر نہیں۔ مالی آ جانے سے یہ پوری آیت ایک انشائیہ جملے میں تبدیل ہو گئی، یہاں خبر نہیں ہے، صرف اتنا ذہن میں رکھیے کہ اٹس ناٹ دا خبر، انشائیہ تعجبیہ جملہ ہے، جس میں وہ لوگ اپنا ایک تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر یہ رسول ہیں تو ان کے ساتھ کوئی اسپیشل چیزیں ہونی چاہیے تھی، یہ تو بالکل عام قسم کے جیسے انسان ہوتے ہیں ویسے یہ بشر ہیں، یہ تو بازار میں بھی پھرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ملک بھی نہیں ہے جو لوگوں کو یقین دلائے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یا نبی ہیں۔ تو اس کو ایک ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیجئے کہ اب اس کے اندر انالیسس میں بھی جو ہے اس کو ہم پورے جملے کو کوئی خبریہ جملہ نہیں ہے بلکہ ایک تعجب ہے، ان کے خیالات ہیں، تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ اب ہم اس کو پھر خبریہ کریں گے تو یہ رسول کھاتے ہیں کھانا، وہ نہیں ہوگا، ویسے آپ انالیسس کرتے وقت کریں گے۔ اس لیے اس میں میں چاہتا ہوں کہ فی الحال جو ریویژن ہو رہا ہے، آپ گرامر کو بیک گراؤنڈ میں رکھیے، اور گرامر کے بعد آپ کتنا سمجھے ویسا کریں گے تو زیادہ سے زیادہ آیتیں ہم کر سکیں گے۔ اس کا
ترجمہ آپ کریں گے تو ہم خود سمجھ جائیں گے پوری کلاس کہ آپ کچھ گرامر کو بیک گراؤنڈ میں رکھ کے ترجمہ کریں. آپ کہیں سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی فوری ہماری سمجھ میں آ جائے گا سب کو. یا تو صرف ترجمے کر لیجئے تو اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنا سمجھے. گرامر کو اس میں سے فی الحال ریویژن میں نکال دیتے ہیں. گرامر ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں کام کرتی ہے نا، بیہائنڈ دا کرٹین. تو جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو گرامر پیچھے سے کام کرتی ہے. ہم اس کو ایک ایک چیز کی لفظ کی گرامر کرتے ہوئے تلاوت نہیں کرتے. عام طور پہ گرامر خود پیچھے بیک گراؤنڈ میں کام کرتی ہے. تو اب ہم اس پورے جملے کو ایک انشائیہ لے کے تعجبیہ لے کے اس کو کیسے سمجھے ہم. ترجمہ بالکل ایگزیکٹ یہاں جیسے الفاظ ہیں ویسا کر لیجیے. پھر کبھی ہم جب ریویژن کریں گے تو کچھ سلیکٹڈ آیتیں لے کے اس کی تفسیری پوائنٹ کے اوپر بھی اور بات کریں گے کسی اور سورہ میں. چلیے صفات جو ہے آپ ترجمہ کرتے جائیے، ایک ایک جو بھی لے گا اور گرامر کو بیک گراؤنڈ میں آپ گرامر سمجھ کے اس کو کر رہے ہیں یا نہیں، دیٹ وی ول ڈیسائڈ. اور جو بھی بڈی کے ساتھ سن رہا ہے وہ بھی بالکل الرٹ رہے، دوسرے بھی الرٹ رہے. اگر بڈی کے ساتھ ریسائٹر کے ساتھ بڈی کچھ صحیح نہیں کر رہا ہے ترجمے میں تو دین I will ask someone else to make the correction انشاءاللہ. کلاس تو آپ ہی پوری چلا رہے ہیں، میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، لیکن بیچ میں کچھ انسٹرکشن ہیں تو آج ہم ایسے کریں گے. وداؤٹ گرامر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، آپ کتنا سمجھے. ہم کئی مہینوں میں یہ صورت ختم کریں. How far have you understood؟ اپنا ترجمہ کریے. چلیے پھر شروع سے یہاں سے صدف حسین وہاں سے شروع کریے. گرامر کا کنفیوژن آپ کے ذہن میں رہے گا. ابھی گرامر کریں گے تو پھر وہی 2-4 آیتیں ہوں گی. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آپ قرآن کتنا سمجھے اور ہم سب کو دیکھنا ہے، مجھے. چلیے کہاں بسم اللہ پھر اسٹارٹ کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالو، اور وہ بولے، وہ لوگ اعتراض کرنے والے جو تھے وہ بولے، مالی حاضر رسولی، کیسے ہیں یہ رسول، یا کلو طعام، یہ وہ کھاتے ہیں کھانا، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، وہ نہیں اور وہ گھومتے ہیں فی الاسواق، بازاروں میں. لولا انزل الیہ، کیوں نہیں اتارا گیا، علیہ ان کی طرف، ہی علیہ ان پر، ملکن فرشتہ. جی ٹھیک ہے. ہی کی بس ضمیروں کو بس خیال کر لیں جب ترجمہ کریں نا تو وہ بس بتاتے جائیں تو پھر اس سے مطلب واضح ہوتا جائے گا. الیہ ہے تو کس کی طرف، کس طرف. علیہ یعنی علیہ نہیں ہے، الیہ. الیہ اس کے ساتھ اور ہی ہا کی ضمیر جاری ہے نبی کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. فیکون معہ نذیرا، وہ اور ملکن سے ان کا کیا مطلب تھا کہ کون، کیونکہ یہ سنگولر ہے نا تو ملک کون، کس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں. یہاں پہ تو ہے کہ کوئی مدد، کوئی فرشتہ ان کے ساتھ ہو. ہاں لیکن وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہ ان کا ایمان تھا نا، تو یہاں پہ انہوں نے پاس مطلب حضرت جبرائیل کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہوتے ساتھ. نہیں سر آپ نے بھی بتایا تھا. نہیں شازیہ، جی شاید سر. اتنا کنفیوز نہیں کر. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کوئی فرشتہ ساتھ ہوتا اور وہ اعلان کرتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ایسا کوئی مددگار ان کا اللہ کی طرف سے. جبرائیل علیہ السلام کا کوئی ذکر نہیں. اچھا سر، مجھے یاد ایسا آیا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ان کا کیونکہ ایمان تھا حضرت جبرائیل کو وہ مانتے تھے تو اس لیے شاید. اچھا ٹھیک ہے، پھر میں کسی اور کے ساتھ کنفیوز ہوں. سوری سر. وہ نہیں مانتے تھے، وہ تو پھر
جبرائیل کے جتنے بنی اسرائیل تھے وہ ان کے دشمن تھے، البتہ نصارہ مانتے تھے، ان کو جی تو کسی چیز کا کوئی انداز ہی نہیں تھا۔ اچھا، یعنی اہل کتاب جو تھے وہ مانتے تھے، یہاں ہم اس کی قریش کی بات کریں، ٹھیک ہے بالکل سر، اب مکی بات ہوگا صورت، انشاءاللہ۔ مکی جی صورت۔ ٹھیک ہے۔ چلیے، ویری گڈ، کمان۔ یکون ماہو نذیرا، پھر وہ ہوتا یا کونا، کہ وہ ہوتا، یا کی ضمیر یہاں پہ جاری ہے فرشتے کی طرف، کونا وہ ہوتا ماہو اس کے ساتھ، یعنی کہ نبی کے ساتھ، نذیرن ڈرانے والا۔ ٹھیک، او یلقا علیہن، یا الیہ، یلقا الیہ پہ اور علیہ میں فرق ہو جاتا ہے، اب الیہ پہ تھوڑا سا دھیان دیں، الیہ۔ الیہ، یا اتارا، وہ ملاقات، یہاں پہ لکھیا کا ہے، یا ملتا اس سے، یا آتا اس کے ساتھ۔ ملتا یعنی ملاقات سے ہوتا ہے نا، لقیہ یعنی کہ اس کو دیا جاتا یا اسے ملتا، دیا جاتا اسے، وہ دیا جاتا، وہ دیا جاتا، یا یہ وہ مجہول ہے نا، تو دیا جاتا اور دیا دیا جاتا۔ اس کی طرف کنزن، کوئی خزانہ جی، ہی، پھر جو ہے نبی کی بات ہی رہی ہے کہ ان کی طرف کوئی خزانہ دیا جاتا، او تکون، یا آیت میں ہے، ان کو دیا لفظ جاتا۔ رسول آیا ہے تو آپ اس کو نبی کا ترجمہ کر رہے ہیں، بس، رسول ہے نا، ہر مالی جی آدھا رسولی، تو رسول ہے تو رسول ہی کریے اس کو، نبی کا نہیں ہے یہاں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی، ہر رسول نبی اور رسول ہوتے تھے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا تھا۔ آپ رسول تھے، وہ ایک درجہ آگے ہے نبوت سے، اس لیے کہ نئی شریعت۔ تو جو چیز یہاں پر ذکر ہوئی حاضر رسولی، تو ترجمے میں بھی آپ اس کا خیال رکھیے۔ چلیے، او تکون لہو جنتن، یا او یا تکون ہوتا اس کے لیے جنتن، کوئی باغ، یا اس کے لیے، یعنی کہ اس رسول کے لیے ہوتا کوئی باغ، یا کلو منہا، کہ وہ کھاتا، منہا اس میں سے، یہاں یعنی پر کہ چونکہ رسول کھاتا۔ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، تو ترجمے میں بھی احترام کا خیال رکھیے، وہ کھاتا نہیں بولیں گے، بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے تو وہ کھاتے، ہے نا، سنگولر ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ ہوتا، اس کے ساتھ ہوتا نہیں۔ اب قرآن کا ترجمہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہاں پر آداب، جو آداب رسالت ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے ہم کو، جی بے شک ٹھیک ہے صحیح نا؟ ترجمہ۔ ہاں، صحیح بات ہے نا؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو وہ کھاتا بولے تو تھوڑا سا پیٹ پہ کانٹے آ جاتے ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے تو وہ آداب کا خیال بھی ترجمے میں رکھنا ہے۔ چلیے آگے، آگے چلیے۔ اس میں سے وقال الظالمون، اور وہ بولے، الظالمون بولنے والے کون ہیں؟ وہ ظالمون، یعنی کہ جنہوں نے ظلم کیا، یا ان تتبعون الا رجلا، یہاں تک ہوگا کہ نہیں تم پیروی کرتے ان سوائے ایک آدمی کے، یعنی کہ وہ کوئی ایک آدمی ہے، ایسے کہیں گے نا کہ نہیں وہ کوئی خاص، یعنی کہ وہ ایک عام۔ اس کی صفت بتا رہے ہیں آگے کہ مسحورن، یعنی وہ آدمی جو کہ مسحورہ ہے، مسحورن سحر سے ہے، جو کہ سحر کرنے والا ہو، یعنی کہ جو سحر میں لپٹا ہو، کیا کہیں گے اس کو، جو جادو کے اس میں حصار میں ہو۔ مسحورہ یعنی کہ، یا سر مسحورہ تو کیا کہیں سر؟ کیا ہے اسم ہے تو کون سا اسم ہے؟ اسم تو ہے تنوین کے، مفعول ہوتا ہے سر معین کے ساتھ تو
یس اس میں فاعل جس پہ جادو کیا گیا، گیا ہو جی جادو زدہ، سحر زدہ، جس پہ جی جادو ہو گیا ہے اور وہ سمجھ کی بات نہیں کرتے، ایسی جو اپنے دل میں کہہ دیتے ہیں، تو ایسا جس پہ جادو ہو جاتا ہے وہ تقریباً دیوانے یا مجذوب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ ایک دوسرے سے جو خود بھی بھٹکے ہوئے تھے، جو ایمان لانے کے قریب تھے یا ایمان لانے والے تھے، ان کے اوپر ریمارک کرتے تھے کہ تم ایسے رسول کی یا ایسے بشر کی اطاعت کرتے ہو جو سحر زدہ ہیں۔ مسورہ کے میں نے سحر زدہ، ایک عام ورڈ ہے سحر زدہ، جس کو جادو کیا گیا ہے۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، تو یہ ان سے کہتے تھے جو ایمان لے آئے تھے، ان سے ہی وہ ظالم کہتے تھے کہ تم تھے یا ایمان لانے کے قریب تھے یا ان کا جھکاؤ تھا ان باتوں کی طرف، وہ سب آ جاتے ہیں۔ جو کٹر قسم کے کافر تھے وہی کہتے تھے، لیکن خود بھی کفر کرتے تھے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکنے کے لیے ان پہ طنز کرتے تھے۔ ان تتبعون الا رجولا مسورا، اے بیوقوفو تم کس شخص کی اتباع کرنے جا رہے ہو؟ ایمان لانے والے بھی ہیں اور جو ان کی باتیں سنتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا وہ قریب تھے کہ ایمان بھی لے آئے، ان کو روکنے کے لیے کہتے تھے یہ تو ایک رجولن مسورہ ہے، یہ سحر زدہ ہیں، پھر ایسے آدمی کی تم اتباع کیسے کرتے ہو؟ فہم پورا آ جانا چاہیے، بیک گراؤنڈ میں آپ کے پوری گرامر بھی چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ چلیے، یہ پوری آیت کیا ہے؟ اس کو پورا جو کلام ہو رہا ہے اس کو کوئی خبر بولیں گے یا کیا بولیں گے؟ ہوگا ان لوگوں کی ابھی بات چیت چل رہی ہے، تو یہ پورا مقالہ ہوگا۔ ایک مقولہ ہوا، لیکن یہ جملہ کس قسم، کلام کس قسم کا ہے؟ انشائیہ ہے، اشعریہ ہے؟ نہیں، بس اعتراض کر رہے ہیں اور تعجب کر رہے ہیں۔ بس ختم، چلیے آگے چلیے۔ کون سی آیت تک کرنا ہے آپ کو؟ پورا گروپ کمپلیٹ کریے۔ جی، انظر یہ یہاں پہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھیے آپ، یہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کیفا، مطلب ایک حکم ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں نا دیکھے آپ، یعنی حکم یہ نہیں ہے، یعنی ہم کہتے ہیں نا دیکھا آپ نے کہ جیسے سمجھ رہی ہیں، نہیں ایک طرح سے حکم نہیں ہے کہ دیکھیں یہ چیز، مگر ایک یہ بھی ایک وہ ہے اسٹیٹمنٹ۔ سر ہم کس طرح اس کو ایکسپلین کریں گے کہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں جیسے یہ ہے، وہ اس میں آ رہا ہے نا کیسط کے طرح باتیں مطلب کی۔ لٹرل میننگ میں تو نہیں آئے گا نا انظر کہ آپ دیکھیں، تو حکم تو ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں یہ کہ ہاں یہ وہ ہے تو امریہ ہی ہے وہ صیغہ، تو ٹھیک چلیے۔ وہ بس یا امریا کہیں گے تو پھر اس میں وہ ویسے چل جاتا ہے کہ دیکھو، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ جی، دیکھیے آپ کیفا دربو، یا دیکھا آپ نے کیفا کیسی، دیکھا آپ نے زیادہ صحیح ہے۔ جی کیفا دربو کیسی، دربو وہ بیان کر، کیسی یا کیسا وہ بیان کرتے ہیں، لکھا آپ کے لیے بیان نہیں الامثال، کرتے، دیتے ہیں۔ بیان ہوتا تو پھر اس کے لیے دوسرا لفظ ہوتا ہے، یعنی وہ دیتے ہیں۔ مثال کے لیے ہمیشہ ضربہ آتا ہے کہ وہ دیتے ہیں۔ جی مثالیں بھی آپ کے بارے میں، مثالیں یعنی کہ آپ کے بارے میں باتیں کہتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیسی باتیں کرتے، وہ پھر یہاں پہ ہے وہ بہک گئے ہیں، یعنی کہ بھٹک گئے ہیں، پھر فلا یستاتیون، پھر نہیں وہ استاتیون، سین تا سے کہ وہ نہیں پاتے، پس نہیں چاہ سکتے سبیلا، بس نہیں یستطیعون،
استطاعت رکھ سکتے. استطیعون سے اس سے نا عطا سے ہے نا، یعنی اطاعت سے نا، تو یستطیعون وہ استطاعت رکھتے. اب یہاں پہ استطاعت سے مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی وہی نہیں ہے، ان کو اپنے اوپر کوئی اپنے اوپر سر کیا کہیں گے وہ بھٹکتے ہیں اس لیے وہ اس راستے وہ نہیں راستہ پا سکتے. وہ بھٹکے میں ہیں اور بس نہیں وہ استطاعت رکھتے راستے کی، یعنی کہ وہ کیونکہ بھٹک چکے ہیں تو اب ان کے اندر وہ پر کیا لفظ نہیں آ رہا مجھے کہ ان کے اندر وہ نہیں ہے کہ وہ اب سیدھا راستہ پکڑ سکیں. صلاحیت نہیں رکھتے یا یعنی جی کہ وہ سیدھا راستہ پکڑ سکیں. able to بھٹک be چکے ہیں. guided, able to be guided. Yes. ہونا سبیلا اب اس قابل نہیں ہے قابل نہیں. جی سر. کے اندر راستہ پانے کی کوئی راستہ ملتا کب ہے؟ جب انسان ذہن سے سوچے، فکر کرے کہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں. توحید ہے، رسالت کی بات ہے، آخرت کی بات ہے، جو بھی باتیں کہہ رہے ہیں اگر اس کو ذہن سے سوچیں تو پھر ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھلتا ہے. ورنہ اعتراض یا نگیٹو مائنڈ لے کے اگر وہ بات کریں گے تو ہدایت کے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں، اپنے بلیف کو فالو کریں گے. تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ ان کے بارے میں ہے، وہ یہ کہ فلا یستطیعون سبیلا. ٹھیک ہے، جی سر. یہ کہ اصل مقصد کچھ گرامر کر لینا نہیں ہے. گرامر بیک گراؤنڈ میں کام کرتی رہے گی. تلاوت میں آپ قرآن دیکھیے بالکل کلیئر معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کوئی سامنے ترجمہ رکھ کے نہیں کر رہی ہے، اپنے سے کوشش کری ہے. دیٹ از گڈ، دیٹ از گڈ. اور پھر جو ہے اب چھوٹی موٹی غلطیاں اس کو درست کر لیتے ہوئے چلنا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. اور ایک کرنا ہے یا ہو رہا ہے. ختم؟ یہ 9 سر تک یہ پورا ہو جائے گا. تو ہو گیا، لیکن اگر آگے بھی کرنا ہے تو ضرور نہیں کر اور سکتے کسی کو دے دیجیے دوسرا گرو. ہیں. جی سر. کوئی خود ہی کر لینا ہے، دینا نہیں. میں کروں سر؟ بسم اللہ. کریے. ایک بڑی بھی اپنے لیے فوری چند سلیکٹ کر لیجیے. مجھے نہیں معلوم آپ کس کو لینا چاہتے ہیں. کوئی بھی جو بھی آنا چاہے. کوئی بھی نہیں، آپ بولیے نام. ساجدہ میں نہیں. ساجدہ چلیے. دانش. السلام علیکم سر، میں ہوں. بس چلیے، آپ کو بڑی بنا رہے ہیں. جی سر. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا. یہاں تک لیں گے. تبارک الذی وہ بہت ہی بابرکت ہے. الذی اللہ تعالی. ان شاء اگر وہ چاہا، جعلا وہ بناتا، لکا آپ کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خیرن کوئی بہتری، کوئی بہتر، من ذالکا اس میں سے، من ذالکا اس میں، جناتن تجری من تحتی الانہار، جنات باغات، ایسے باغات، تجری من تحتی جس کے نیچے سے، من تحتی الانہار نہریں گزرتی ہیں، بہتی ہیں. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور یجعل، اور وہ اس میں فعل فاعل ہے. یجعل، اور وہ بنا آپ کے لیے، لکا آپ کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، قصوراً یہ خسر کی جمع ہے، محلات، آپ کے لیے محلات. جی بل جی آپ آگے نے بڑھو. انداز اس میں تھوڑے سے جو اسم ہاں اشارہ یوز ہوئے ہیں اور جو وہ اچھا. ہوئی ہیں ضمائر ہاں یوز ہاں ہوئے ہیں ان کو پلیز ایکسپلین کر دیں. اور آپ نے سینٹنس کو بھی آپ نے مینشن کر دینا ہے کہ ہمارا جملہ جو ہے اچھا. گرامر کے حساب سے کیا بن رہا ہے. آپ نے ٹرانسلیشن اچھا کر دیا ماشاءاللہ. اب آپ اس کی جو انالیسس کریں گے اس میں آپ سینٹنس کو اسپیسیفک کر دیں کہ کیا ہے اور اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں.
الذی بنا جیسے ہے یہ ہمارا کس کی طرف ریفر کر رہا ہے یہ ورڈ؟ یہ الذی اللہ تعالیٰ کی طرف بدل ہے، یہ اس کا فاعل ہے. جی بالکل. ہاں ان شاء، یہ اس میں ان حرف شرط ہے، شاء فعل شرط ہے. یہ جالا لکا خیرن، جالا یہ اس میں فعل اور فاعل ہے، لکا مفعول ہے. جالا وہ بنائے، وہ بناتا ہے، بناتا. اور لکا یہاں پر آپ جو ہوا کی ضمیر ہے وہ کس کی طرف ریفر کر رہی ہے؟ جعلا میں جو hidden ہے. جالا میں ہوا کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جی بالکل. ریفر کر رہی. لکا یہ مفعول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریفر کر. خیرن بہترین، یہ اس کی صفت ہے. من ذالکا، پھر یہ جار مجرور ہوگا. من ذالکا یہ آپ، ذالکا پھر اس کو ہم مبتدا لیں گے، اس میں خبر. یہ ہم کچھ نہیں کر یہاں رہے، تک جی صرف آپ بھائی ترجمہ جی ترجمہ ہاں یہ بھی مبتدا کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہاں اچھا ترجمہ تو پھر من ذالکا یہ ذالکا جناتین وہ بناتا ایسے باغات، ایسے ذالکا جناتین. یہ خیرن من ذالکا جو ہے یہ کس کی طرف ریفر کر رہا ہے؟ من ذالکا اس میں سے، جالا کی طرف ہے یہ. جعلا کی جالا طرف. ہاں، جالا جی لکا خیر. ہاں من ذالکا اس میں سے. کافی میں اس کے اوپر بات کیا تھا، ساری چیزیں بھول گئے. سجدہ سمجھا نہیں، خیرن کی طرف اشارہ. جی من ذالکا مطلب اس سے بہتر، یہ انہوں نے یہاں پر جو سے وہ بہترین. جی وہ ہاں پہلے جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کر دیا کہ آپ کے لیے جو ہے ہاں وہ چیزیں بنا دیں، تو اور پیچھے جو اس طرف آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی جنت کا باغ کیوں نہیں بنا دیا جس سے کہ وہ کھائیں اور اس طرح سے. تو یہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بہت وہ بلند اس ہے سے ان بھی چیزوں سے، بہتر، ان بھی سے بہتر. بہتر. جی کہ وہ تو صرف یہ ایسا باغ مطلب مانگ رہے ہیں یا ایسے باغ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جہاں سے کہ وہ اس میں ان کا جو فروٹ ہے یا اس کی جو پیداوار ہے اس کو جو ہے وہ کھا سکے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی طرف جو ہے ایک اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتے تو اس سے بہت بہتر من ذالکا، یہ جو من ذالکا ہے یہ ریفر کر رہا ہے جو پیچھے خیرن انہوں نے جنت کے لیے بولا تھا، یعنی ایک باغ کے لیے کہ ایسا بناتے جس کی آگے جو ہے وہ ایکسپلینیشن آ رہی ہے جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اس طرح کا باغ جو کہ ان امیجنیبل ہے انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اس طرح کا جو ہے ایک باغ بھی بنا سکتے تھے. اب آپ اس کو ایکسپلین کر سکتی ہیں شاید آگے مزید. جناتن ایسا باغ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں. نہریں بہتی ہیں، اس جو آیت کہ کا بولیے. امیجنیشن سے آگے ہے یہ. سر کچھ کلیئر کر پائی میں؟ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک حدیث بھی ہم پڑھے تھے حضرت عائشہ کی، وہ یاد ہے کہ آپ نے درخواست کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس چیز کی درخواست کی تھی؟ اور پھر جبرائیل علیہ السلام کی بھی ایک حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دو چیزوں میں سے ایک چیز چننے کا فرما رہے ہیں، بادشاہت اور رسالت، یا غریبی یا رسالت. جی سر بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے رسالت کو اور جو فقیری ہے اس کو انہوں نے چنا تھا. اور رسالت، اور پھر وہی حضرت عائشہ نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کشادگی کی اللہ سے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے غریبی میں جو لطف آتا ہے وہ کشادگی میں نہیں ہے. بہرحال یہ تمام اعتراض کا جواب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اگر چاہتے تو اس سے بہتر جو تم خواہش کر رہے ہو کہ رسول میں یہ باتیں ہونی چاہیے، من ذالکا وہ چیزیں جو تم خواہش کر رہے ہو اس سے بہتر چیزیں
اس سے بہتر باغ، اس سے بہتر محل جو تم کہہ رہے ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے دیتے تھے. لیکن فقیری اور رسالت یہ تمام انبیاء کی سنت ہے سوائے ایک دو کے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے. باقی تمام انبیاء اور رسول وہ سارے کے سارے فقیری اور رسالت کو ترجیح دی ہے. کوئی بھی ان میں بہت بڑا آدمی نہیں تھا سوائے دو کے. ٹھیک ہے، پھر بھی بہت ٹھیک ہے. چلیے آگے بھی ایک کرنا ہے جلدی. بل کذبو بالساعتی، یہاں تک لیں گے. بل یہ حرف ہے یہ بلکہ، بٹ کذبو وہ جھٹلائے بالساعتی، ساعت ایسے تو ٹائم کو بولتے کہا جاتا، مگر یہاں قیامت کے معنوں میں ہے، قیامت کی طرف ہے یہ. بل کذبو وہ جھٹلائے، فعل فاعل. بالساعتی جار مجرور متعلق کذبو، بالساعتی اس وقت کو، قیامت کو. وَأَعْتَدْنَا، و حرف اعتدنا ہم نے تیار کی. اعتدنا یہ اللہ تعالیٰ فعل فاعل ہے، نا کی ضمیر اللہ کی طرف ہے. لمن کذب بالساعتی، لمن پھر یہ جار مجرور. اچھا اس کو ہم مسئول بولیں گے تو لمن، من اس کے لیے، من یہ شخص کے لیے، اس شخص کے لیے. کذبا جو جھٹلایا، اس کا من کو موصول لے رہے ہیں اور اس کذبا کو صلہ لے. فعل فاعل کذبا ارے وہ بالساعتی. خالی ترجمہ کر دو، آپ کو بولا میں. ہاں، لمن کذبا جس نے جھٹلایا، بالساعتی قیامت کو، سیرن بھڑکتی آگ، بہت تیز آگ سے. سیرن آگے بڑھو. اذا راتہم، پلیز ذرا دوبارہ ایکسپلین کر دیں. لمن کذب بالساعتی سعیرا، لمن جس، وَأَعْتَدْنَا لمن اس کے لیے، کذبا اس شخص کے لیے جو جھٹلایا، بالساعتی قیامت کو، سیرن بھڑکتی آگ سے. صحیح، اور ہم نے تیار کر رکھی ہے. آپ کریے جلدی سے اس کا ترجمہ. میں کروں؟ ہوں جی سر، اس کا ترجمہ بنے گا اور ہم نے تیار کر رکھی ہے جو جھٹلاتا ہے ساعت کو. کیا ان کے لیے تیار کر رہی ہے؟ صحیح یہ بات ہم بتایا کہ کسی آیت کو سمجھنے کے لیے آتدنا کا سعیرا. ڈائریکٹ تعلق کس سے ہے اس کو دیکھ لیں گے ہم. اب وہ چیز کس کے لیے ہے وہ بعد میں دیکھیں گے، جی سر. اس میں جا کے قرآن کی آیتیں سمجھ میں آتی ہے. لیمن کا ذبح یہ لینگویج کا طریقہ ہے، لیکن آتدنا سعیرا ایک پوری بات ہے. یہ ہم جب پڑھ رہے تھے اس وقت بھی کیے تھے کہ ایک فعل فاعل مفعول جو آئے گا وہ ایک ساتھ ہے نا. وہ آتدنا سعیرا، ہم نے ایک آگ تیار کر رکھی ہے. اب وہ آگ کس کے لیے؟ سب کے لیے نہیں، آپ کے لیے میرے لیے نہیں ہے، بلکہ لمن کذب کس کے لیے ہے؟ وہ بھی قیامت کا انکار کرے گا، آخرت کا انکار کرے گا، اللہ پہ ایمان نہیں لائے گا، توحید کا، رسالت کا انکار کرے گا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ اس کو کذبا لمن بولے تو پھر سعیرا کدھر لٹک رہا ہے نہیں معلوم. تو اس کا ترجمہ ہے نا آتدنا سعیرا. اور پھر یہ اللہ سبحانہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے ایک بڑی دہتی ہوئی آگ تیار رکھی ہے. اب وہ کس کے لیے ہے؟ وہی جو سارے اعتراض کر رہے تھے، ایمان نہیں لا رہے تھے، آج بھی نہیں لاتے ہیں، سب کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. آتدنا سعیرا لمن کذب بالساعتی. تھوڑا سا جوڑ کے بھی ہم کو قرآن سمجھنا پڑتا ہے. اس کو لیمن لا کے آتدنا سے ملا کے پڑھیں گے تو کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ سعیرہ کا تعلق کیا ہے. ذہن میں آپ کے گرامر چل رہی ہے. وہ گرامر کیا ہے؟ آتدنا ہے، ہم نے تیار کی ہے. اب وہ کیا چیز تیار کی ہے اس کو آپ پہلے ذکر کر لیں گے. ہم نے سعیرہ تیار رکھی ہے. اب وہ کس کے لیے؟ میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، سارے مومنین بھی ہیں، کافر بھی ہیں. وہ کس کے لیے ہے؟ وہ
लिमन का जबरदस्त साथ ये फहम आना चाहिए, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं। वो ग्रामर मेरे जहन में चल रही है बैकग्राउंड में, क्या तदना के साथ फेल फाइल, उसका मफूल में तलाश कर रहा हूँ, सही रहा है। तो हमने दहकती हुई आग तैयार रखी है, इससे वार्निंग। और ये बात समझ में साजदार? जी सर, बिल्कुल आ गई। जी हमेशा हम ये करते हैं कि बीच के टुकड़े को उसके साथ ना लिमन का जब बिसाती को मिला के अगर तर्जुमा करने जाएं तो वो एक आम किस्म के तर्जुमे होते हैं जो पे कॉपी एंड पेस्ट होते रहते हैं। लेकिन हमारे लिहाज से हम इसको करेंगे तो हम देखेंगे कि आतदना क्या चीज तैयार रखी है अल्लाह ने, और सही फिर रंग हम डिसाइड करेंगे कि वो चीज किसके लिए है। वो मोमिन के लिए नहीं है, ईमान वाले के लिए नहीं है। लिमन का जबब साथी। अब यहाँ पर तो सिर्फ साथी के मैंने आखिरत का इनकार है, तो फिर अमल की का ख्याल करने की कोई जरूरत ही नहीं है, जो चाहे करो, है ना। इसकी टोपी इसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ईमान लाओ नहीं लाओ, गुनाहें करो, कुछ भी करो, आखिरत का अगर तस्वुर है तो फिर इंसान कोई उन चीजों पे काम करेगा जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया है। ठीक है, वह तदना सही रहा। इसका तर्जुमा में भी हमेशा हमको ग्रामर बैकग्राउंड में चलती रहेगी। इज एवरीवन फॉलोइंग? जी सर। जी सर। चलिए उसके बाद कभी और एक आयत करके दूसरे को दीजिए। इजा रातुहुम, ये लेंगे इजा, फिर ये ज़र्फ़ ज़मान, इजा जब रातुहुम, वो देखे, वो देखेंगे, आतुहुम फेल फाइल मफूल, मिन मकानिन बैदिन, समीउ लहा तगय्युज़न व ज़फीरा, मन मकानिन, जी, यहाँ तक आप ले लें, मिन मकानिम बईद। मिन मकानिन बैदुन, दूर से, मिन मकानिन, उस मुकाम को, उस मकान को दूर से, जब वो देखेंगे दूर से उस मकाम को, यानी जब आप यहाँ पे मकान, राअतहुम की तरफ आ जाएं। राअतहुम के अंदर आप इसको ब्रेक डाउन करें तो आपको समझ आएगी कि बात किस चीज की हो रही है। राअतहुम इसका रूट वर्ड, और इसको देखें ये कौन, इस वर्ड में क्या क्या चीजें हैं। इसमें फेल फाइल और मफूल है। इजा राअतहुम, जब वो देखेंगे, वो देखते हैं, मिन राअतहुम, राअतहुम, उसको, उनको देखेंगे, हम की तरफ हम वो कज़ब अब साथी, वो लोग जो झुटलाते हैं, मिन मकानिन, वो देखेंगे या क्या, इसको दोबारा, इसको थोड़ा सा इसमें पॉन्डर करें। राअतहुम में ता जो है वो लेटर क्यों आया है, और इसमें अगर जो फेल और फाइल जो आप कह रही हैं, इसमें फाइल कौन है, फाइल क्या है, और मफूल को थोड़ा सा आप उस पे गौर करें। ता फाइल है इसमें और हम मफूल है। ता वो फाइल है? ता तो फाइल है ही नहीं वहां पर। नहीं, फिर आप इसका रूट वर्ब है, ठीक है फेल है, रा, तो हाँ ता रा, क्यों आया उसमें, ता क्यों आया फिर। रा उसका अगर रूट वर्ड है तो ता जो है वो किस सूरत में आएगा, राअतहुम, तो फिर फाइल कौन बना उसका। इसका अगर बनेगा जी आप कह रही हैं हम जो है वो क्या है, मफूल है। मफूल है। जी, तो फिर फाइल कौन हुआ इसका। इसका फाइल है ये, जी जी, थोड़ा थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगी आपको समझ आएगा। आयत का उसको, कनेक्शन इस, ये पिछली आयत से है इसका, और आप हम उसको देखेंगे तो किसको, मिन मक, भड़कती सही रन की तरफ है, सही रन नहीं होता, ये सही उसी की तरफ है, लेकिन सही तो रन, इसका हाँ मतलब सही रन की तरफ है। तुम जब उसको देखेंगे तो किसको, वो भड़कती आग को, इसका मिन मतलब मक, जब वो भड़कती आग उनको देखेगी। राअत, भड़क- राअ, राअ, राउ, राअत, इसका रा, मतलब रा, मुन्नस
اور रात हम ना जो है वो मफूल है, तो सो रात जो है वो सईरा की तरफ है, जब वो सईरा आग की तरफ। उनको देखेगी। जब इज़ा रातुम, जब वो आग उनको देखेगी, मिन मकानिन बैदिन, दूर से, जी उस मकाम के दूर से, मिन मकानिन समीउ और बईदिन का समीउ, रिश्ता भी बता दें। मकानिम बैदिन, बईदिन, मकानिन बैदिन, ये है मुजाफ मुजाफिल है, मकानिम बईदिन, नहीं ये सिफत मौसूफ, मकानिम बईदिन, जी बईद जो है वो मकान इनकी सिफत है, जी सिफत मौसूफ, हाँ, मकानिन बैदिन, दूर से, समीउ लहा, जी वो सुनेंगे, फेल फाइल, वो सुनेंगे, लहा हा की जमीर जाएंगी जहन्नम की तरफ, वो सईरन की तरफ, जार मजरूर, समीउ वो सुनेंगे उसकी, तगय्युजन, गैजा से है कयादत, गजब नाक, उनकी गुस्सेली तगय्युज आवाज, तगय्युजन मफूल बिही, लहा तगय्युजन, वो उसकी, मफूल बिही किसका है ये? तगय्युजन ये सईरन की है, नहीं, तगय्युजन आपने बोला मफूल बिही है, तो किसका मफूल बिही बनेगा ये? समीउ का, यू का, जी बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। तगय्युजन, व जफीरन, और अतफा, ये अतफा और ये मातूफ हो रहा तगय्युजन पे, और उसका चिल्लाना, सही जहन्नम की आग और उसका गजबनाक चिल्लाना, चिल्लाना, सफीरन। जी जी सर। ठीक है, मुझे या आप बताइए फिर जल्दी से, सर मैं बताऊं? फिर बताइए उनको। जी सर। जी सर, इज़ा जो है यहाँ से अगर हम सेंटेंस को स्पेसिफाई करें तो यहाँ पर ये एक शर्त जो है वो सामने आ रही है कि कैसा होगा जब वो देखेंगे। इज़ा जो है मफूल बिही आपने बोला, वो भी ठीक है, और हम इसे शर्त के तौर पर भी ले सकते हैं कि जब राअतहम वो देखेंगे उसको। राअत में जो है फेल और फाइल है, और उसका जो फाइल है वो सईरा की तरफ। क्या करें साजदा, जी सर, इज़ा राअतहम मिन मकानिम बईदिन, वो देखेंगे, बोल रहे हैं अपना अच्छा खुद जब आग देखेगी उन्हें। जी सर, वो सॉरी। देखेगी जी सर, आग, जब वो आग देखेगी उन्हें, मिम मकानिम बईदिन, दूर से, समीउ लहा समीउ वो सुनेंगे उसको, और समीउ में जो फेल और फाइल है, इसका फाइल वो लोग हैं, और लहा जो है ये जार मजरूर मुताल्लिक़ समीउ। कौन है समीउ, कौन है? सर ये वो जो लोग जिन्होंने कज़्ज़बूस बिस्साआ हैं जो। पिछली आयत से बिल्कुल मिल रही है, जी किसके सर। लिए तैयार रखी है, लिमन कज़्ज़ब बिस्साअती, उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। जब वो आग उनको दूर से देखेगी तो वो क्या करेंगे, सुनेंगे उसका क्या सुनेंगे? तगय्युज़न सख्त उसका गुस्सा, गैज़ और गजब यानी, वज़फीरन और उसका चीखना। और तगय्युज़न जो है ये मफूल बिही है समीउ का, और वाव जो है हरफ अत्फ है, और जफीरा उस पर मातूफ हो रहा, जिसका मतलब है चीखना। और अब मेरे को पूरी आयत का मतलब ही समझ में नहीं आया, अब मुझे समझाइए क्या है इतना, अब कंफ्यूजिंग ट्रांसलेशन से तो कुरान नहीं समझ में आती। जी सर। सर मैं बताऊं, चलिए। साजिदा मैं बताऊं, इज़ा रातुम, जब वो देखेगी, कौन, उस सईरन, भड़कती आग, मिन मकानिन बैदिन, बहुत मकानिन बैदिन, दूर से, समीउ लहा वो सुनेंगे, कौन सुनेंगे, कज़्ज़बा बिस्साती, जो झुटलाने वाले हैं, समीउ लहा उसकी, तगय्युज़न उसकी गजबनाक आवाज, व जफीरन और, तो और उसके मातूफ, और वो जफीरन और वो चिल्लाने वाली उसका आग, हुर्राना रोलिंग, हाँ, उसका गुर्राना गजबनाक आवाज को सुनेंगे, मेरे को कज़्ज़बा बिल्कुल बिस्सात। समझ में नहीं आया। मैं तालिब इल्म हूँ आपके, तो आप मुझे ऐसे पढ़ाएंगे तो मैं भाग जाऊंगा क्लास में से।
سر نہیں یہ کاذبین کا جو جٹلانے والے ہیں یہ ان کا حال ہے جہنم کے اندر کہ پھر ابھی تو آپ تھوڑی دیر پہلے اس کو کیا بتا رہے تھے، تغیظن، اور ظفیرہ کو کیا بتا رہے تھے آپ؟ سر یہ جہنم کا وہ تھا نا، چیخنا چلانا، اور اس کا سخت غصہ جو ہے وہ خود سن سکیں گے اس کی آوازیں. ابھی آپ نے اس کو کیا کہا، تغیظن کا مقام کیا بتایا گرامیٹیکلی؟ سمیعو وہ سنیں گے. میں تغیظن پوچھ رہا ہوں، آپ سمیع بول رہے ہیں. سر تغیظن جو ہے وہ سخت غصہ ہے، مفعول بھی نہیں بنے گا سمیعو کا. کیسا بنے گا مفعول بھی کیسا بنے گا؟ تغیظن یہ پھر حال حال ہوگا، حال ہے پھر سر. حال ہوگا. حل ہے نا کہ سال اس کا. ابھی صاحب کا مطلب کیسے آپ سمجھائیں گے؟ جی سر. سر کیسے یہ کہ وہ اس کی جو ان کی حالت ہوگی، کاذبین جو ہے جب وہ جہنم کی طرف بھیجے جائیں گے تو وہ دور سے جو ہے وہ اس کا بھیجے نہیں جا رہے، بھیجے نہیں جا رہے، جی سر. یہ بھیجے نہیں جا رہے ہیں بابا. یہاں پر کہاں ہے بھیجنے کا، کہاں ذکر ہے؟ اذا رأتہم، ہوں، سر دیکھیں گے من مکان بعیدن، دور سے ہی. ہوں، جب دور سے ہی دیکھے گی انہیں جہنم، تو ایٹ دیٹ ٹائم ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ دور سے ہی جو کاذبین ہیں وہ اس کا غصہ اور اس کی جو ایک چنگھاڑ ہے وہ دور سے اس کو سن سکیں گے. دیر یار ہے بھائی. اب اس کو ہم کیسے یہ دیکھیں گے کہ یہ گرامر کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ جو وہ جہنم ہے وہ اپنے شکار کو، اپنی غذا کو دیکھتے ہیں. جیسے شیر ہے، دور سے کوئی اپنا شکار دیکھ لیا، بھوکا بھی ہے، تو وہ غراتا ہے، وہ غراتا ہے اس کی آواز سے. وہ جو اس کا شکار ہے، حیران ہے، وہ آدھا تو اس کی آواز سے ڈر کے مر جاتا ہے. کوئی انسان بھی ہے تو اس کی آواز سے اس کی سارے حواس ختم ہو جاتے ہیں. تو ابھی تو جنت دوزخ میں جانا بہت دور کی بات ہے، لیکن وہ جہنم جب اپنے شکار کو دیکھے گی، اپنی غذا کو دیکھے گی، تو اس کے لیے غرائے گی، چلائے گی. اور وہ جو ہے اس آواز کو کافی دور سے، ابھی جہنم میں داخل نہیں ہوئے، لیکن جہنم ان کو پہچان لے گی کہ یہ میری غذا ہے، میرے پاس آنے والے ہیں، میں ان کو کھاؤں گی، میں ان کو جلاؤں گی. تو وہ ان کے اوپر چیخے گی، غرائے گی، اور وہ آواز وہ دور سے سنیں گے. یہ جہنم میں جانے سے پہلے اس کا خوف جو ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے جہنم میں جانے کے بعد. مصیبت آ گئی تو کوئی بات نہیں، اس کو انسان کیسے بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن مصیبت کا تصور وہ زیادہ خوفناک ہوتا ہے. ٹورنیڈو آنے والا ہے، آ گیا تو جو بھی ہوتا ہے سب سہ لیتے، لیکن آنے والا ہے تو اس کا جو ایک ہیبت ہوتی ہے، یا پھر جو اس کے لیے خوف پیدا ہوتا ہے دل میں، وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تو اس پوری آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جہنم، بڑی اچھے طرح سے آپ نے راحت کا بہت اچھا اس کی وہ کی وضاحت. جہنم ان کو جب دیکھے گی، کیا دیکھے گی؟ کہ یہ ان کا شکار ہے، یہ جٹلانے والے ہیں، یہ میرے پاس آنے والے ہیں. اپنے شکار کو دیکھ کے جہنم کیا کرے گی؟ غرائے گی، اور وہ آواز ان کو سنائی دے گی. ابھی جہنم بہت دور ہے، اب یہ داخل نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس کا ڈر اور خوف جو ہے ان کے اندر پیدا ہوگا. صحیح. جی سر بالکل ٹھیک. ایسا اس کو سمجھنے کا یہ ریویژن کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ قرآن کتنا سمجھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ صرف جو ہے یہ فعل فاعل مفعول بھی، وہ تو بیک گراؤنڈ میں کام کرتا ہی رہے گا کہ کہاں پر حال ہے، کہاں پر مفعول ہے، وہ ساری چیزیں. اب بغیر گرامر کے آپ عمر بھر اس کو نہیں سمجھ سکتے. راتہم کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ کون ہے وہ تے کے اوپر جزم کیوں آیا، رات کون ہے. وہ بہت اچھا آپ نے کیا اس کو. پھر ان کو دیکھے گی، اور کہاں سے بہت دور ہے، ابھی انہیں پہنچے ہی نہیں ہے 9 بھی، لیکن جہنم ان کو پہچان لے گی، اور وہاں سے اپنے شکار کے لیے غرائے گی، چلائے گی، غصے میں آئے گی، یا پھر آواز نکالے گی.
اور یہ جتنے جہنمی ہیں جو آخرت سے انکار کرتے ہیں اس کی آواز سنیں گے، وہ زیادہ خوف زدہ ہوتی ہے اس سے کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائیں۔ صحیح جی سر۔ اب فوٹ کہاں تک ہے یہ پورا، یہاں سے کوئی اور بدل لیں گے یا تو جیسا کرنا چاہتے ہیں آپ کی کلاس ہے۔ جی سر، ہم، سر میں ہی کر لیتی ہوں۔ آپ کریں گے تو پھر آپ کو ایک بڈی ہونا پڑتا ہے، فی الحال سر کسی میں کرنا چاہ رہی ہوں سر عائشہ جی۔ بڈی کس کو لیں گے آپ؟ ساجدہ باجی یا حمیرہ باجی، کوئی بھی جو اب ایک نہیں چوائس آپ کا ہے، دونوں میں حمیرہ سے باجی جی۔ چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہمیرا نماز کے لیے گئی ہیں سر، ہمارا نماز کا ٹائم کلاس کے بیچ میں ہوتا ہے، بہت دیر سے ویٹ کر رہی تھی، پھر وہ ٹائم ختم ہو رہا تھا تو نماز کے لیے گئی ہے وہ، تو اچھا آپ 5-10 پڑھ لیں اتنی دیر، پھر وہ آ جائے گی۔ چل پھر سائڈ کمن۔ جی سر اویلیبل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، یہ ایک جملے انشائیہ شرطیہ ہے، اور وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، اور جب وہ ڈالے جائیں گے یا وہ ٹھونسے جائیں گے، تو یہ کس کا ذکر ہے؟ القو، جو ٹھونسے جائیں گے وہ ہیں کاذب، یعنی یہ جو جھٹلائے تھے قیامت کو۔ منہا، کس میں ٹھونسے جائیں گے؟ جہنم میں۔ ہا کی ضمیر جو ہے وہ جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ ٹھوسے جائیں گے مکانن ضیقن، یہ ایک حالیہ جملہ ہے، یعنی کہ ایک تنگ جگہ میں ٹھوسے جائیں گے۔ ویری تو گڈ۔ مقرنین، یہ بھی ایک حال ہے ان کا، یعنی کہ جکڑے ہوئے چینز میں ٹھونسے جائیں گے تنگ جگہ میں۔ تو یہ جب حال ہوگا ان کافروں کا، یعنی کہ جو جھٹلانے والے تھے، تب وہ کیا کریں گے؟ یہ جواب شرط ہے، دعو ہنالک ثبورا، تو وہ پکاریں گے یا وہ پکارے ہنالکا، ادھر ہلاکت کے لیے، یعنی کہ اتنی عذاب کی ان کی شدت ہوگی کہ وہ لوگ ہلاکت یعنی کہ مر جانے کے لیے، موت آ جانے کے لیے پکاریں گے اس حالت میں جب ان کو ٹھوسا جائے گا جہنم میں۔ یہ کافروں کے لیے ایک، یعنی کہ جھٹلانے والوں کے لیے ایک ڈرانے والی آیت ہے۔ تو یہ گروپ میں تو یہ ان کا حال ہوگا۔ پچھلی آیت میں تھا کہ جب ان کو جہنم دیکھے گی، لیکن اس آیت میں ہے کہ جب جہنم میں وہ ڈالے جائیں گے، یا جب اس میں جب جہنم کی وہ جی شاباش، چلو، اور بہت اچھا جا رہے ہیں، بالکل۔ جی پھر ایک بار ترجمہ کرو، صرف ترجمہ کرو، بہت اچھا ہے، ویری گڈ۔ اور جب وہ ٹھوسے جائیں گے اس میں، یعنی کہ 12 میں کیا تھا؟ آیت نمبر 12 میں ابھی ڈالے اذا نہیں رأتہم، جی گے۔ جب دیکھے گی ان کو جہنم، جب جہنم ان کو دیکھے گی یا آگ ان کو دیکھے گی، تو وہ حال عالم تھا 12 میں۔ 13 میں ان کو جب ڈالا جائے گا، کہ وہ وہ بھی عالم کیسی ہے کہ حالت میں، کیسے حالت میں ڈالا جائے گا؟ ضیقاً، مکانن ضیقاً، تنگ جگہ میں، یعنی کہ ویری گڈ۔ اور مقرنینا، یعنی کہ جکڑے ہوئے چین میں، یعنی کہ بہت تکلیف کی حالت ہوگی ان کی، جس طرح سے ان پر عذاب نازل ہوگا۔ جہنم کا جو حالت جو ہے اس کا بیان ہو رہا سر، یہ ایک حالیہ جملہ ہے۔ تو وہ جب یہ حالت میں ان کو ڈالا جائے گا، تب وہ پکاریں گے، یعنی کہ جھٹلانے والے جو کاذب ہیں وہ پکاریں گے کہ ہم پر عذاب آ جائے، یعنی ہم پر موت آ جائے، یا ہم ہلاک ہو جائیں، تاکہ وہ تکلیف سے نہ گزریں۔ ویری گڈ۔ یہ اس آگے کی آیت ہے، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ آیت ایک کنکلوژن، ہم یہاں پر کرے تھے، واٹ از دا ڈفرینس بٹوین جہنم اینڈ ہیون، جنت اور جہنم کا فرق یہاں کیا معلوم ہو رہا ہے ہم کو؟ جنت کیسی ہے اور جہنم میں کیسے لوگ ڈالیں گے؟ قرآن میں مختلف جگہ اس کا ذکر آیا ہے، کہیں اور سے ہم کو لینا نہیں ہے۔
जन्नत में क्या जन्नत में खुशगवार क्या कहते हैं सर, वो कुशादगी फिजिकल कुशादगी है ना, बहुत कुशादगी होगी, है ना, जिसको एक चाबुक की जगह भी मिल गई तो वो कई मील की मसाफत के बराबर होगी। लेकिन जहन्नुम में कैसा डाला जाएगा? ठोस ठोस के। वो कुरान में सूरह खाफ में आया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जहन्नुम से पूछेंगे, हल अम लाइतु, क्या तू भर गई? अम लाइट है ना, तू भर गई। तो वो कहेगी ताज्जुब से कि और भी है क्या? जहन्नुम में चेन में एक ही किस्म के गुनाह करने वालों को चेनों में लपेट के ठोस ठोस के भरा जाएगा। तो वो ऐसी तकलीफ होगी कि वहीं से जहन्नुम से पुकारेंगे कि काश हमको मौत आ जाए। जी सर। वेरी गुड, कमान आगे चलिए। साजिदा अच्छा कर रही है, नहीं है? जी सर, माशाल्लाह। माशाल्लाह, चलिए आगे भी चलो। ला तदउल यौम सुबूरन वाहिदन। तो ये जो पिछली ये जो ग्रुप था 11 से 14 का, 11 से 13 में जो जहन्नम का बयान था, ये उसका कंक्लूडिंग आयत है कि जो ईमान नहीं लाते ये उनका क्या हशर होगा। ये अल्लाह ताला का मखौला कह सकते हैं इसको। ला तदउल यौम सुबूरन वाहिदन, ये उस दिन उनको कहा जाएगा, नहीं तुम पुकारो या नहीं तुम दुआ करो, अल यौम सुबूरन, इस दिन हलाकत के लिए, एक यानी कि एक हलाकत के लिए, यानी कि एक मौत के लिए तुम मत पुकारो। वदउ सुबूरन कसीरन, और पुकारो, और वो, और तुम नहीं, वदउ, और वो पुकारे वादउ। हलाकत यानी कि जी, ये अमर हो जाएगा। जी वादउ जी। अमर हो हाँ, जाएगा। तो और पुकारो, तो जी और पुकारो सुबूरन कसीरन, यानी कि ज्यादा मौतों के लिए, ज्यादा हलाकत के लिए पुकारो। यानी कि उनका ये हशर होगा कि वो जब मौत को लिए पुकारेंगे तो अल्लाह ताला का ये फरमान है कि तुम एक मौत नहीं, बार बार जो जलाए जाएंगे और फिर से उनकी जो अजाब है, यानी कि जो उनकी जिल्द रिपेयर होगी, या फिर वो दोबारा उनको फॉर्म किया जाएगा और फिर उन पे अजाब, रिपीटेडली अजाब नाजिल होगा। तो उसके लिए अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम एक मौत नहीं, कई मौतों के लिए पुकारो। जी। ये अब उसका मान ये है कि तैयार हो जाओ कि एक मौत नहीं, वो मरते जाएंगे, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके जिस्मों को सही कर देंगे और फिर जो है उनके ऊपर अजाब होगा। मरते जाएंगे, जीते जाएंगे, मरते जाएंगे, जीते जाएंगे और अजाब में जलते रहेंगे। दैट्स गुड, दैट्स गुड, समझ रहे हैं आप उसमें। आयशा, आगे एक और बात यहाँ पर, वाव जो है हम इसको अत्फ बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो थोड़े से डिफरेंट उसमें आ रहा है, और की बजाय उसको कुछ आप मेंशन करेंगे? वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वाव जो है, वाव जो है बल्कि के मायने, या फिर यहाँ पर बट बल्कि के के मायने मीनिंग में। में। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे और के मीनिंग में उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, तो ये है तो हरफियत, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो बल्कि की सेंस में आएगा। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। वो अमरे नहीं है और ये फेले अमर है, तो टोटली ऑपोजिट बल्कि, यानी कि बट। तो क्या कहते हैं ऐसे वो को अगर ये अर्थ नहीं है तो क्या कहेंगे? रब्त कहेंगे, अब रब्त। कहेंगे। देयर यू कम ऑन, आगे भी करो जल्दी। 14 14 हो गया, 15 16 दो आयतें और कर लो। वो मेरा कह रही है कि वो आ गई है। सर मैं नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह क्लास में कर नेक्स्ट पे लूंगी। अभी इसको दो पे कर लें दो। हाँ, तो ये जो आयत है 15 और 16, ये बशारत की आयत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। यह अल्लाह ताला का फरमान है, कुल अज़ालिका खैरुन, कुल यानी कि कहो, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फेले अमर, ये इंशाया अमरिया जुमला है। अज़ालिका खैरुन, क्या क्या ये बेहतर है? ये एक सवालिया जुमला है कि उनसे कहो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि तुम उन काज़िबों से सवाल करो कि क्या ये बेहतर है, या फिर अम जन्नतुल खुल्दी, या फिर या जन्नत, यानी कि जो है जन्नतुल खुल्दी जिसमें हमेशा रहने की जो बागात हैं, या जन्नत है, या वो बेहतर है। एक सवाल है
ایک طرح کا کمپیریزن ہے کہ کیا یہ جہنم بہتر ہے یہ حالت یا پھر ہمیشہ رہنے والی جنت. ذالکا جو ہے وہ کس کی طرف ریفر کر رہا ہے یہاں پر؟ جو پچھلی آیت میں جو سعیرن اور وہ غیظن جو حالت جہنم جو ہے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح کہ یہ اس کی طرف ریفر کر رہی ہے. کیا یہ والی چیز جو ہے مطلب ایک قسم کا، سر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا سیٹائر بھی ہے ان کے لیے کہ کیا یہ چیز بہتر ہے، مطلب جو تم جس چیز میں تم لوگوں کو یا پہلے مینشن کیا گیا ہے، یا کہ ہمیشہ رہنے والی جنت. یا سر ہم اس کو پیچھے بھی ریفر کر سکتے ہیں کہ وہ جو ان کے اعتراضات سے وہ جس حالت میں خود تھے کہ بہت اچھی حالاتوں میں تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ آپ کے پاس یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، یہ اس کی طرف بھی ریفر کر سکتا ہے ذالکا سر، یا صرف ایمان کی طرف ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے یہ سوال کریے. یہ سوال کے معنی بھی کافی وہ ڈیپ ہیں کہ دونوں حالتیں اللہ نے بتا دی. اگر ایمان لاؤ گے ہے نا توحید آخرت رسالت پہ تو پھر اس کے لیے کیا ہے جنت الخلد ہے، ہمیشہ رہنے والی. اب دو چوائس تمہارے پاس ہیں، دونوں چیزیں اللہ نے بتا دی. ایک جہنم ہے جس کا غصہ ڈالے جانے سے پہلے ہی وہ سنیں گے، اور ایک جانے کے بعد موت کی امید تقاضا موت کی خواہش کریں گے. ان سے کہا جائے گا ایک بار نہیں کئی بار مرنا ہے. اس کے بعد یہ تقابل ہو رہا ہے. اب دونوں میں سے تمہارا چوائس دیکھ لو کیا ہے نا، whether you want to go there or the next thing. دوسری چیز جو ہے وہ جنت الخلد ہے نا. پھر اللہ کیا ہے آگے کرو، بہت اچھا جا رہا ہے. یہاں سے جنت الخلد کی مزید وضاحت ہے کہ التی وعد المتقون، وہ وعدہ کی گئی المتقون تقوی رکھنے والوں کے لیے، یا تقوی رکھنے والوں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے جنت. وعدہ تو یہ اچھا ترجمہ کر رہے تھے، پھر کیا گیا ہے کیسے؟ وعدہ مجہول ہے، یہ تو وعدہ کیا گیا کی گئی ہے. کی گئی جی. متقون المتقین کے لیے جو وعدہ کی گئی ہے، یا وہ ایک طرح کا کویسچن ہے یہ جو جس کے اوپر پونڈر کرنے کے لیے سوال کیا گیا ہے. تو کانت لہم جزاءن، یہ کانا کا جملہ ہے جس میں اسم تا جزم ہے، یعنی کہ وہ ہے، یعنی کہ جنت ہے. لہم وہ ہے ایک جزاءن کس کے لیے؟ ان کے لیے، یعنی کہ متقین کے لیے. وہ مسیرہ، اور ایک ہمیشہ، یعنی کہ ایک مقدس، یعنی کہ مسیرہ یعنی کہ لوٹ کے جانے کی جو جگہ ہوتی ہے، فائنل ڈیسٹینیشن، یہ متقین کے لیے ہے. تو یہ کس قسم کا جملہ بنا عائشہ؟ یہ کانا کا جملہ ہے جس میں اسم ہے تا جزم جو ریفر کر رہا ہے جنت کو، کانت جزان، اور لہم جزان اس کی خبر ہے. وہ مسیرہ عطف کے ساتھ معطوف ہو رہا ہے جزان پر، مسیرہ. لہم کون ہے؟ بالکل ٹھیک. لہم کون ہے؟ لہم متقون کی طرف ہے سر، یہ ہم ان کے لیے. وعد المتقون التی وعد المتقون، تقوی رکھنے والے. یہ جزا ہے اور ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، جنت سے کوئی نہیں نکالا جائے گا. چلو اور ایک کرنا ہے شاید آپ کو، اس کے بعد دوستوں کو دیجیے. 16-20 سے متعلق جی. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، یہاں تک لیں گے. تو یہ بھی پچھلی آیت سے کانت لہم سے کنٹینیو ہو رہا ہے کہ جنتیوں کے لیے، ان کے لیے فیہا اس میں، یعنی کہ جنت میں، ما یشاؤون جو وہ چاہتے ہیں، ما یشاؤون چاہیں گے، چاہتے ہیں. جو وہ چاہیں گے، خالدینہ ہمیشہ کے لیے، یعنی کہ جو بھی وہ خواہش کریں گے، جیسے کہ پھل ہے، کوئی بھی چیز کے لیے، غذا ہے، آرام ہے، سروسز ہیں، جو بھی وہ خواہش کریں گے وہ اس میں ہوگی.
یعنی کہ جنت میں ہوگی ان کے لیے متقینوں کے لیے ہوگی یہ. ایک فردر ڈسکرپشن ہے جنت کا. کانا علی ربک وعدم مسئولا. پھر یہ کانا کا جملہ ہے جس میں اسم ہے وہ چھپا ہوا ہے یعنی کہ متقین، اور وہ ہے علی ربک وعدم مسئولا، وہ ہے وعدہ مسئولاً، وہ ہے ایک وعدہ اعلیٰ ربی کا، ان کے رب کی طرف سے، مسئولاً یعنی کہ ریکویسٹ کیا گیا یا جس پر سوال کیا جا سکتا ہے، یہ وہ ایک وعدہ ہے اللہ. اب مجھے سمجھے، اس کا مطلب سمجھے، ساجدہ کو سمجھے. جی تو جب وہ جنت کا جب اللہ تعالیٰ ڈسکرپشن دے رہے ہیں تو ایک وعدہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگنا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور سب کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، تو اس میں کہاں سے ساری آدم علیہ السلام کے پاس کہیں کو گئے؟ نہیں، ایک وعدہ جو کیا گیا تھا کہ جب واپس جائیں گے. کہاں کا ہے آدم علیہ السلام؟ جی سر. ابھی بازو یہ جو بھی آپ پڑھ کے آئے ابھی، جی جو وہ خواہش کریں گے جنتی لوگ، جی جو جنتی خواہش کریں گے، جی میں بھٹک رہی ہوں. التی وعد المتقون، یہی وعدہ ہے نا؟ جی وہی دل متقون، جی جو متقین کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور اسی کو کہا جا رہا ہے وعدن مسئولا. وعدن مسئولا کیا ہوتا ہے؟ جو ریکویسٹ کیا گیا ہوا وعدہ ہے وہ. ریکویسٹ کیا گیا والا نہیں بیٹا. وعدم مسئولہ یعنی ایسا وعدہ جس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ بھی ہاؤ اباؤٹ دیٹ وعدہ. مطلب یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جو ہے وہ مطلب اپنے اوپر اس کی ذمہ داری لی ہے کہ یہ جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کا کیا کہ یہ وہ وعدہ ہے جس کے بارے میں ہم کوسچن کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر جو ہے یہ بات جو ہے لازم ٹھہرا لی ہے کہ یہ وعدہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم کوسچن کر سکتے ہیں about that. وعدن مسئولہ کیا ہوتا ہے اصل میں؟ جیسے آپ نے کسی سے، آپ کے ہسبینڈ نے یا آپ کے پیرنٹس نے کوئی وعدہ کیا کہ تم یہ امتحان میں پاس ہو جاؤ گے تو تم کو یہ انعام دیں گے ہم. تو یہ وعدہ جب ہو گیا اور آپ پاس ہو گئے، وہ انعام آپ کو نہیں ملا، so we can ask them, you promised us that you will give that prize، اور جو انعام ہم کو دیں گے. تو وعدن مسئولہ پوچھا جا سکتا ہے. اگر ان کو وہ نہیں ملتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے ضرور، پوچھنا نہیں ہے، لیکن وعدم مسئولہ ہے. اللہ نے اپنے اوپر مقرر کر لیا ہے کہ وہ جنت میں ساری چیزیں ما یشاؤن، وہ جو چاہیں گے ملیں گی. اگر اس کے لیے ایک اور زور دینے کے لیے نہیں ملتی ہے تو اللہ سے اس کا سوال کیا جا سکتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور ایسا وعدہ کہ اگر وہ نہ ملے تو سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا جنت میں ہر چیز ملے گی اور مجھے نہیں ملا. ایسا ہوگا نہیں، لیکن اس کے لیے ایک یہ کہ اٹ کین بی آسڈ فرام اللہ سبحانہ وتعالی. ٹھیک ہے جی سر. یہ 2 ہو گئے، یہاں ختم ہو گیا گروپ. یہ 16 پہ. جی 16 پر یہ آپ نے بہت اچھا اس کا جو ہے وہ پیچھے جو ریفر کیا وہ میرے مائنڈ میں نہیں تھا، لیکن وحید المتقون جو یہ وہ وعدہ جو ہے وہ یہاں پہ آ کے ریلیٹ ہو رہا ہے. That is اللہ ویری نائس. جزاک اللہ خیر سر. چلیے اس کے بعد کون ہے پڑھنے والا؟ اور 1 منٹ ہے شاید ہمارے پاس، پتہ نہیں کتنا ہے. 1 منٹ ہے، کتنا ہے؟ سر 5 منٹ. میرا اور نجیب رہے گا. تو نمازہ پڑھ لیے. 1 منٹ ہے. کوئی ہے؟ پڑھ چکی نماز. میں پڑھتی تھی صاحب، ان کو حمیرہ کو بڑی بنا کے میں پڑھ لیتی ہوں.
चलो देखें प्रश्न अभी तो फिर भी हो गई खत्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यौमा याशुरूहुम, और वाव जो है रब्त है, और जिस दिन याशुरूहुम, याशुरू फेल और फाइल है और मफहूम मफूल है, वो उन्हें इकट्ठा करेगा, यानी अल्लाह ताला उन्हें इकट्ठा करेगा, यानी यौम क़यामत। वमा याबुदूना, किसको और जिनकी ये ग्रुप कहाँ से कहाँ तक है, इसका उन्वान हम क्या दे सकते हैं, वो तो फिर पूरा वो करें। शिर्क, मुशरिकीन शिर्क के ताल्लुक से है। कौन है वो? क्या वो माबूद जो बना लिए थे, 17, अल्लाह 18 को छोड़कर दूसरे माबूद जो बना लिए थे, बुत। उनको जमा किया जाएगा, माबूदों से सवाल होगा क्या तुमने उनको कहा था कि हमारी इबादत करो। खैर बहुत अच्छा है, लेकिन अभी बहुत लोगों को बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह। तो मैं देख रहा हूँ कि इतना हमारे लिए रिवीजन और होता रहेगा दूसरी सूरतों में भी अब, लेकिन काफी टाइम लग गया इसको सूरह फुरकान को। सो next week we will inshallah start new surah ash-shura, और फिर ये रिवीजन दूसरी क्लासों में भी देखेंगे अब कितना करते हैं। पूरा तो नहीं कर सकते, 7-8 क्लास लग जाएंगे। कल 7 करे थे, आज तो 6 ही हुए, शायद 15-16 हुए, तो इतने 7 ही हुए होंगे, 7, 14, 15, 7 या 8 हुए, मगर अब बहुत टाइम लग जा रहा है। सो वी विल स्टार्ट द न्यू सूरा, और इसके बाद देखेंगे कोई और रिवीजन का और कोई तरीका है इंशाल्लाह, कुछ सेलेक्टेड रुकू निकाल के उसमें से उसका रिवीजन आपको देंगे करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट, इसी से मुताल्लिक है, जिसको अभी रिवीजन नहीं करे उस क्लास से पहले इसको आप तमाम सूरतें हैं, ये सूरत और शौरा में बहुत से कॉमन चीजें आपको मिलेगी, लेकिन अंदाज़े बयान अलग है। तो ये अगर आप अच्छा रिवीजन कर लेंगे तो शौरा समझने में बहुत आसानी होगी, आपको रिवाइज कर लीजिए। चलो नमाजी। जी सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते कि उसने हमें ये तौफीक अता फरमाई कि हम कुरान को समझने के लिए वक्त निकाल सकते हैं और इसको समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें साबित कदमी अता फरमाए, हमारे लिए आसानी पैदा फरमाए, हमारे फहम को बढ़ा दें और कुरान के तमाम हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे लिए आसानियां पैदा कर दीजिए। और ज्यादा अल्लाह का शुक्र है, आसानी तो है और भी हो जाए। और जो जो परेशानियों में मुब्तला है इस वक्त, अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। Have a nice weekend, everybody. See you all on एक Monday. काम और अगर कर सकते हैं तो थोड़ा सा शोहरा को भी देख लीजिए। मैं आपको ग्रुप बना के देने की बजाय बहुत से लोग ऐसे हैं वो खुद ग्रुप बना ले सकते हैं। शोहरा का पहला ग्रुप कहाँ से कहाँ तक है, थोड़ा पढ़ के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर बाद में मैं तो बताऊंगा, लेकिन आपकी तरफ से भी कुछ कोशिश होनी चाहिए। आप पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी आयत से कौन सी आयत तक एक मजमून चल रहा है। वो कोशिश भी अपने तो कम से कम एक ग्रुप अपना बना लीजिए, उसके बाद फिर हम उसको डिस्कस करके मैं ग्रुप के बारे में फिर बताऊंगा। लेकिन खुद की कोशिश भी अब काफी इम्प्रूव हो चुके हैं, खुद भी ग्रुप बना सकते हैं। उसको खाली थोड़ा पढ़ के देखो कहाँ से कहाँ तक एक मजमून नजर आता है, उसके बाद हम उसको करेंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।